السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور آپ کے اس شو کے روح رواں عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم. یار خدا کے واسطے یہ تم مجھے روح رواں کیوں کہتے ہو یار؟ کتنا ناشکرا آدمی ہے یار اللہ کا واسطہ کو خیال کیا کرو یار. دشمنی اپنی جگہ پہ، ناراضگیاں اپنی جگہ پہ، ٹینشنیں اپنی جگہ پہ، مگر ایک اپنے ساتھی کو روح رواں تو نہ کہہ دیا. یار تمہیں اس شو کی جان کہتا ہوں میں. اچھا یار تم جان ہی کہہ دیا کرو، روح رواں یہ مشکل لفظ نہ کہا کرو. کل کو کہہ دو گے کہ شو کے است قدوس، میں پھر نہ ڈر جاؤں پتہ نہیں کیا چیز ہے. اچھا یار آج میں یہ تم سے ایک چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میں پہلے ہی بڑا سخت ڈپریس ہوا ہوں. ابھی مجھے دوپہر کے وقت میرے ایک دوست ہیں، بڑے ہی درینا ہی کہتے ہیں. درینا ہوتی ہے پتہ نہیں درینا دوست یار. یہ جو دریوں کا کام کرتے ہیں ان کو درینا کہتے ہیں. تم بات کرو جو کرنا چاہ رہے تھے. ہاں جی صاحب. وہ دریوں کا کام کرتا ہے. مجھے کہتا ہے یہ یار خدا کے واسطے کسی دن یہ بھی بات کرو، یہ گلیوں میں جو لوگ کوڑا پھینک دیتے ہیں یہ ہے وہ ہے. اور میں نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں، 36 دفعہ بات کی ہے، آپ شو نہیں دیکھتے ہمارا؟ کہتا نہیں ہے جی میں سچ تمہیں بتا رہا ہوں، میں تو شو نہیں دیکھتا. میں نے کہا کیوں، آپ تو بڑے ریگولر ویور تھے ہمارے. کہتے ہیں یار میں اتنا کو ٹینس ہو جاتا ہوں اب ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں تو. میں نے ٹاک شوز دیکھ کے تو اپنے آپ کو بیماریاں لگا لی ہیں. یہ جو سیاسی گفتگویں اور بیان بازیاں اور نیوز چل رہی ہوتی ہیں ان سے میرا فیوز اٹھ گیا ہے مان سے. میں نے کہا جناب ہمارا تو لائٹ سا شو ہوتا ہے، ہم تو چلبڑی اور دل کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسا تو ٹینشن والا ہوتا ہی نہیں. کہتا نہیں تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے ٹی وی اٹھوا دیا یہ سیریس ٹاک سن کے اور نیوز سن کے میں بیمار ہو گیا تھا. میں کہا ہاں؟ کہتا ہاں میری تو ٹی وی کے اوپر میری بیگم نے تصویر رکھی ہوئی تھی، میں نے وہ بھی اٹھوا دیا کہ اس سے بھی مجھے اثر ہوگا. بلکہ کہتے ہیں کہ میں نے بیگم کی تصویر رکھوا دی ہے ٹی وی دشمنی میں. تو میں نے کہا اتنی کون سی یار قیامت آ گئی ہے، ٹی وی کیوں تم نے بند کروا دیا، تاریں اتروا دی ہیں، یہ کر دیا ہے وہ کر دیا. کہتے یار مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، میں بڑا ہی ٹینس ہو گیا ہوں. ویسے جنید یہ کافی سارے لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں یار واقعی یہ جو اتنے سارے چینل شروع ہوئے ہیں نیوز چینل، انہوں نے ٹینشن بہت کریٹ کر دی ہے یار. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نئے حالات ہیں میڈیا پہ، ہر بات میڈیا پر آنی شروع ہو گئی ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہوا ہے. ہاں یہ ہے کہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ میڈیا اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے. اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ڈپریشن پھیل رہا ہے میڈیا کی وجہ سے. میرا خیال ہے کہ ڈپریشن میڈیا کی وجہ سے نہیں پھیل رہا، ڈپریشن حالات کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، اور حالات کو سامنے لانا میڈیا کا کام ہے. بڑی عام سی اور بڑی بظاہر گھسی پٹی سی بات لگتی ہے کہ جی میڈیا آئینہ دکھاتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہی عوام کو دکھاتا ہے. بہت یعنی یوزڈ ہوتی ہے یہ فریز، لیکن ہے تو یہی، سچ تو یہی ہے یار. نہیں مگر پہلے جب میڈیا اتنا وسیع نہیں تھا اور پرائیویٹ چینلز نہیں تھے، سرکاری چینل تھا، سرکار اپنے حساب سے اس پہ لوگوں کو خبریں سنا دیتی تھی. اب تو پرائیویٹ چینل کھول گئے ہیں، کوئی چیز ٹکی چھپی رہتی نہیں، ٹینشن بڑھ رہی ہے. تو ٹھیک ہے نا، یہ ٹھیک ہو رہا ہے نا، ٹھیک لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. اچھا ایک منٹ ٹھہر جاؤ، جب یہ چینلز نہیں تھے، جب میڈیا آزاد نہیں تھا، پرائیویٹ چینلز نہیں تھے، تو اس وقت بھی تو اصغر خان کیس جو کچھ ہوا تھا وہ تو اس وقت ہوا تھا نا، عوام کے سامنے اب آیا ہے. اب عوام کے سامنے آنے سے یہ فائدہ ہوگا نا کہ آئندہ جو لوگ اس کھیل کے، اس ڈرامے کے مرکزی کردار تھے وہ آئندہ سے یہ کھیل نہیں کھیلیں گے، اور اگر کھیلیں گے تو احتیاط کے ساتھ کم از کم کھیلیں گے. یہ میڈیا کا فائدہ ہے، یہ میڈیا کا تو فعل ہوا ہے یار. یہ اگر پرائیویٹ چینل نہ شروع ہوتے تو اخباروں پہ بھی اصغر خان کیس آ ہی جانا تھا نا. اب ٹیلی ویژن کے اوپر جب دکھا رہے ہوتے ہیں اصغر خان صاحب بیچارے سوٹی پکڑ کے سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں تو ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے. یا اللہ خیر کری، پوڑیاں تے نہ چڑھ جائے. یا اللہ اتنا بڑھا بندہ، اتنے بزرگ آدمی کا اس عمر میں آ کے کیس کا فیصلہ ہوتا ہے، ٹینشن کتنی بڑھتی ہے یار. دیکھو اخبارات کی ایک لمٹ تھی. اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا جو آیا ہے اس کی وجہ سے ٹینشن بڑھ گئی ہے، اس کا مطلب یہ تو وہ مانتے ہیں نا کہ الیکٹرانک میڈیا آنے کے بعد ایک ریولوشن آیا ہے، ایک انفارمیشن کا بہت تیز فلو آیا ہے، اس کی وجہ سے ڈپریشن، بقول تمہارے دوست کے، اس کی وجہ سے ڈپریشن بڑھا ہے نا. تو یہ سچ ہے، یہ آج نہیں تو کل سامنے تو آنا تھا. دنیا بھر میں ان پر کہتے ہیں نا کہ فضاؤں میں کینچیاں نہیں لگائی جا سکتی. اور یار پہلے اخبار ہوتا تھا، پڑھے لکھے لوگ پڑھتے تھے اخبار، ان کو صرف
पता चलता था खबर का, वो उसको समझ जाते थे और बर्दाश्त कर लेते थे, उसका भार चुक लेते थे ज़हनी तौर पे। अब चूंकि टेलीविजन के ऊपर खबरें सुनाई जाती हैं, अब हर बंदा अनपढ़ भी सुन लेता है और समझ भी लेता है। ये देखो ना, ये जो मेरा दोस्त है असगर गुलेल, इतना सख्त टेंस क्यों है? वो बेचारा खबरें सुन रहा है, इसलिए टेंस है। इसीलिए वो असगर गुलेल का असगर गुलेल ही रहा है ना, यार अनपढ़ जो हुआ। देखो ये तंज ना करो, बहुत ये बड़ी फैमिली है, वैसे पढ़े लिखे नहीं है, फैमिली बहुत बड़ी है। वालिद इसका रशीद चप्पू जो था बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। क्या बिजनेस था? यार ये जो लाहौर वाली नहर है इछरे वाली, इस पर जितने भी जामनू है इनका ठेका उसका होता था। रशीद चप्पू कोई छोटा भाई नहीं हुआ, ये गाना भी उसी पे लिखा गया है, चप्पू चप्पू चरखा चले। बात क्या कर रहे थे? अब मैं ये कह रहा था कि ये मीडिया ने बड़ा टेंस कर दिया है अवाम को। यार हालात टेंस हैं तो मीडिया दिखा रहा है ना, क्यों बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? तो इससे नुकसान हो रहा है। यार ये सच्चाई है, हकीकत है। कब तक हम लोग गर्द को कालीन के नीचे धकेलते रहेंगे? आखिर कभी तो वो वक्त आना था ना जब हमने सच्चाई का सामना करना था। इधर कौन सा कारपेट है जी, शीशा लगा हुआ है, कौन से कारपेट के नीचे मैं गंद और गर्द धकेल रहा हूँ, ये तो मुझे बताओ। अच्छा, गलती से मुहावरा बोलने की जिसारत कर बैठा। जानबूझ के तुम इस तरह के मुहावरे बोलते हो जिससे चैनल वाले मुझे जुर्माना करेंगे, ये तुम चैनल पे गंद डालते हो। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि एक डॉक्टर अगर किसी मरीज को उसका मर्ज नहीं बताएगा तो इलाज का आगाज कैसे करेगा? अब ये सोच के वो मरीज को उसका मर्ज ही ना बताए कि इसको डिप्रेशन हो जाएगा। ये जरूर है कि डॉक्टर को पेशेंट को उसका मर्ज बताते हुए सलीके से और तदब्बुर के साथ बताना चाहिए, लेकिन ये कि उसका मर्ज छुपा ले, ये मुमकिन नहीं है। यानी आप लोगों का मतलब है कि भावे मगज को पांव बिल्लियां चढ़ जाए, बंदा चक्कर आने शुरू हो जाए, बंदे को दीवारों में बजता फिरे, जरूर देखे चैनल पे, न्यूज सुने, खबरें सुने कि क्या हो रहा है। ऑप्शन क्या है इसका? मतबादल क्या है? आंखें बंद कर लो, कबूतर की तरह आंखें बंद कर लो। ओ भाई हमारे हालात मुल्क के यही हैं, उनको फेस करो, सुनो, उसका इलाज सोचो, उससे इस सूरत हाल से निकलने की कोई तदबीर सोचो। यही हाल है। ओ पता ही नहीं चलेगा, हम आवाम को कब तक अंधेरे में रखेंगे? और ये जो तुम कह रहे हो कि जनाब पहले सिर्फ चंद लोग पढ़े लिखे अखबार पढ़ा करते थे, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अवाम की अक्सरियत जो थी वो हालात से बेखबर थी। अपने इसी रवैये का नतीजा हमने कभी सकूत ढाका की शक्ल में और मुख्तलिफ सानियात की सूरत में बर्दाश्त किया है। सही कह रहे हैं जी साहब, दवाई जितनी मर्जी कड़वी हो इलाज के लिए खानी पड़ती है आपको। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जनाब, बड़ी मेहरबानी, लग गई है समझ, लग गई है समझ। गुड। असगर गुलेल वल्द रशीद चप्पू साहब, मैं मादरत चाहता हूँ, गल इनकी ठीक ही, अब मैं क्या करूँ? वाकई इधर बहुत कुछ हो रहा है तो हम दिखा रहे हैं ना। अब ना होगा, अल्लाह करे ऐसा हो कभी कि ना हो, टेंशनें हमारी खत्म हो जाए तो फिर हमें स्क्रीन फ्रेश लगनी शुरू हो जाए। अभी तक तो हो रहा है, इसलिए नजर आ रहा है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन आप हमारे साथ रहेंगे। पाकिस्तान आऊंगा तो सब जाले मतवाले और सुनामी बहाकर ले जाऊंगा। परवेज मुशर्रफ का गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू। बहाकर नहीं, बहाकर ले जाएंगे, यानी बिठा कर ले जाएंगे। अच्छा। हाँ, वैगन लेके आएंगे और सारी सवारियों को बिठाकर पोलिंग स्टेशन पे छोड़ के आएंगे। बैठो बैठो पोलिंग स्टेशन वाले, खुद ही आवाज लगाएंगे बेचारे। इनका तो वो आवाज लगाने वाला उस्ताद जी डबले, वो भी छोड़ के पीपल पार्टी में चला गया। फवाद चौधरी। हाँ हाँ, ऐसा कंडक्टर एंड जब वैगन पंचर हो ना तो उस्ताद से लड़ के परे चला जाता है। क्या सी ना नवा टायर पवा लो, नहीं पवाया तो हुण बदलो आप ही। परे जाके आधा किलो शकरकंदी लेके खानी शुरू कर देता है। हाँ हाँ, ऐसे लोगों को गुस्सा चढ़े तो अन्य वाह खाते हैं, कच्चे आलू खा जाते हैं, खा के बाद में कह रहे होते हैं कि यार शकरकंदी नहीं सी। मुशर्रफ साहब, आप इधर आके सुनामी ना बहाएं, उधर ही 5-6 दोस्तों को पास बहा के उनको पुरानी बातें सुनाएं कि जब मुझे रिचर्ड आर्मटेज का फोन आया ना कि हमारी बात मान ले वरना आपको गारों के दौर में भेज देंगे, तो मैंने सोचा यार गारों में तो बड़ा अंधेरा होता है ना, उधर पता चलना के वाजा किथे रखे है ना, उधर को गाना सुनने वाला ना सुनाने वाला, बहुत खजल हूंगा मैं तो। फिर मैंने गारों से बचने के लिए गैरों की बात मानी। और देख लो, मैंने गैरों की बात मानी है तो आज अपनों की बजाय गैरों में बैठा हूं। न्यूयॉर्क
वक्त में एक तहकीक के मुताबिक खवातीन मर्दों के मुकाबले में ज्यादा हंसमुख होती हैं। शाबाश, ये इन लोगों ने पता नहीं कहाँ पे बैठ के तहकीक की है और किस वक्त की है। औरतें कहाँ से हंसमुख हो गई, औरतों के तो रोने ही नहीं खत्म होते, जब देखे कोई ना कोई रोना डाला होता है। हाय हाय हाय, या ड्रामे का कोई ट्रेजेडी सीन आ जाए तो वो 35 रुपये में पड़ता है, वो भी अगर टिश्यू पेपर का डब्बा होलसेल में खरीदा हो। हाय हाय, हांडी में प्याज सड़ जाए तो रोने लग जाती है, सूट का रंग उड़ जाए तो रोना शुरू कर देती है, हमसाये की बिल्ली बीमार हो जाए रोना शुरू कर देती है, और अगर शौहर उनके मारने पर रोए तो रोना शुरू कर देती है। और अगर शौहर, अगली खबर पढ़ो मेरा, और अगर अगली खबर सुनो भाई, जल्दी की बात बता यार, खबर तो सुन लो। और अगर शौहर घर से मार खा के आके शो करते हुए हंसता रहे तो फिर रोना शुरू कर दे कि इतनी बेइज्जती करा के गए थे फिर उधर बैठ के हंस रहे थे। ये तुम बात के पीछे भाग रहे हो, जाने दो, पीछे नहीं भागते। अजीजी साहब, औरतें वाकई हंसमुख होती हैं। हाँ जी, जरूर होती होंगी जी, लाजमंद। ये तहकीक मेरा ख्याल है उस वक्त हुई है जब मर्द दफ्तरों को चले जाते हैं, उसके बाद ना कहीं हंसमुख हो जाती हो। या ये भी हो सकता है कि महीने की यकम को ये तहकीक हुई हो। अल्लाह तेरी खैर करे, उसके बाद इनकी हंसी शुरू हो जाती है और मर्द के रोने शुरू हो जाते हैं। मर्द के मुकाबले में तो इन्होंने हंसमुख होना ही है। मर्द को टेंशन ही इतनी दी होती है कि वो बेचारा अफसुर्दा फिरता रहता है। दफ्तर चला जाए पीछे से फोन करके कह दिया, कल सुनो अब बिल्लू के गले 5 रुपए वाला ठीपा फंस गया जी। वो बेचारा उधर से गुस्से में कह देता है, फिर बिल्लू ने बैंक च जमा कराया, आप अगले महीने 2-5 दिन लग जाएंगे। और खामद अगर आगे से कह देना कि उन्हें दूध पिला दे या पानी पिला दे, अंदर चला जाए ठीपा, ठीपा अंदर चला गया तो मैं टमाटर किसके मंगवाऊंगा। मर्द बेचारे ने कहां से हंसना है, दफ्तर से बेचारे घर दाखिल होते ही है तो आगे हाय हाय और बंटू ने मिट्टी का तेल पी लिया जी। बंदा आका हुआ आगे से अगर कह दो तो फिर मैं क्या करूं, मिट्टी का तेल ले आके दियो, और की करना जी। अद्धी बोतल सी उतरा सारी पी गई। आयरलैंड में इंसानों से मुशाबे बिजली के खंबे तैयार। इस तरह की खबरें ना पढ़ा करो, अल्लाह लोगे क्या करती हो। क्यों? इंसानों के मुशाबे खंबे तैयार अगर हो गए हैं तो इधर अगर बापड़ा ने मंगा लिए, हमारे तो बिजली के बिल खाम खाई वादी जाने हैं। बिलों का इन खंभों से क्या ताल्लुक? यार इंसानों से मुशाबे खंबे हैं, यार अगर इधर लगेंगे तो फिर उनको सूट पहना के ही खड़ा करेंगे ना। 3 मीटर एक खंबे के सूट पे लग जाए। गली गली में हर दूसरे दिन लड़ाइयां हुआ करनी है, लोगों ने बापड़ा वालों की जान ही नहीं छोड़नी। ले जाओ अपना खंबा इधर से, नाम राज सारा दिन हमारे घर में चातियां मारता रहता है। इतना इंसानी शक्ल का खंबा उठाओ, इधर चलो, दौड़ो आप ही दौड़ के चलो। यहाँ पे जितनी लोड शेडिंग होती है सारा दिन लोगों ने खंबियों के सामने खड़े होकर बेइज्जती करते रहना है। फिटे मुंह तुम्हारा, अपना कद वे और अपनी हरकतें देख। 2.5 घंटे हो गए हैं, बत्ती नहीं आ रही। कद तुम्हारा अमिताभ बच्चन जैसा, हरकतें तुम्हारी जानी लीवर जैसी। यहाँ तो वैसे भी खंबियों के नीचे खड़े होने की लोगों को बड़ी आदत है। हमें खड़े होकर यही बातें करते रहा करेंगे, यार बड़ा कद कड्डिया भाई, वाह वाह अज शेव बदी सुख है की वे ना शौकिया एडा घूमता है जो इतने खलोता से। अज मेरे अगे बोलन दे नशइयों ने खंबियों के पैरी पड़े होना है। तेरी यार भाई यार 100 रुपया दे दे, सिगरेट लेने ने यार तेरी बड़ी मेहरबानी दे दे, तू की करने ने इथे खलोते रहने, तू कड़ी जुत्ती खरीदनी होंगी। महल्ले के बच्चे बड़े शरारती हैं, उन्होंने जाते आते खंबियों को छेड़ना है। ओए इथे खलोते हैं, घर तेरे चोरी हो गई हो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं तस्वीरों और वीडियोस पर तबसरे के साथ। दिखाएं जी आज की चुलबुली तस्वीरें ताकि मैं उस पे अपना मन चला तबसरा कर सकूं। ये ले अजीज साहब, पहली तस्वीर देखें। वाह जी वाह, ये माल इसने खुद लदा है साइकिल पे या इसके ऊपर गिर गया है? और बताओ ना है क्या यार, ये आईजी साहब ने कहीं पुलिस का दरबार लगाया है और उन्होंने कहा है कि जिस जिस पुलिस वाले का पेट कम नहीं हुआ उनकी लिस्टें बना के मुझे पेश करें। अच्छा। तो ये बंदा बेचारा पुलिस वालों की लिस्टें लेके जा रहा है। इस तरह के 3 साइकिल पीछे भी आ रहे हैं। अच्छा। ये फोटो पहले साइकिल की खींची।
چلیں اب اگلی تصویر دیکھیں. دکھائیں. یہ دیکھیں عزیز صاحب, یہ کیوٹ سا بچہ اپنی ٹوائے کار میں اوریجنل پیٹرول پمپ پہ آیا پیٹرول ڈلوانے. ہائے ہائے, معصوم بچہ ہے نا, اس کو پتہ ہی نہیں میں کدھر آ گیا ہوں. بیٹے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی سے تندرستی کرے, واپس چلے جاؤ میرا کاکا. تمہیں نہیں پتا کس جگہ تم کھڑے ہو. یہ جو جگہ ہے نا, یہاں پہ جو بھی ہے اس کی ساری جیبوں میں سے ساری چیزیں نکلوا لیتے ہیں. پیسے چھوڑ کے کو پچھلے سال کی 2-3 مونگ پھلیاں بھی پڑی ہونا وہ بھی نکلوا لیتے ہیں. اللہ معاف کرے, جب میں تمہارے جتنا تھا اس وقت یہاں سے روپیے کا لیٹر ملتا تھا, اب 100 روپیے لیٹر ہے. جب تم نے میرے جتنا ہونا ہے تو 10,000 روپیے لیٹر ہونا ہے. اور پھر یہاں سے نہیں ملا کرے گا, حکیم کی دکان سے بادام روغن کے ساتھ ملا کرے گا. آدھا تولا بادام روغن اور 6 ماشے پٹرول مکس کر کے موٹر سائیکل کی چین پہ لگائیں, موٹر سائیکل دوڑے گا. آپ اگلی تصویر دیکھیں. یہ لیں, یہ دیکھو یار, ادھر سے بندہ چاہ کر رہا ہے, ادھر سے بلی چاہ کر رہی ہے. بندے نے اس سے پوچھا, ہیں شیر دی خالہ تم؟ آگے سے بلی کہہ رہی ہے میاؤ. تم ادھر کدھر آ گیا, تو تے پکی ٹھٹی نہیں ہے رہی نا. میں آپ 2-3 نرے تیرے کرو دودھ پیتے ہیں. بیا اتریا ہو دودھ تیرے متھے تے وال ڈگن ڈے, سہنے ہون گردن تے ڈگن ڈے. سیر تیرے تے کوئی استری رکھ کے بول گیا. اچھا عزیز صاحب, اب جو اگلی تصویر دکھانے لگے نا, آپ دیکھیں اس بچے کا آئیڈیا کتنا اچھا ہے. دکھائیں جی. یہ لیں. ہائے ماں صدقے جائے, بچے کے بھی دانت نکلے ہوئے ہیں اور برش کے بھی دانت نکلے ہوئے. میرا خیال ہے دونوں ہم عمر ہیں. اور اس کی ماما نے دیکھو بچت کیسی کی ہے, جہاں جہاں برش کے بال ہیں صرف وہی پیسٹ لگائی ہے, درمیان والا برج خالی رہنے دیا ہے. بدل دو تصویر, شہباز شریف نے دیکھ لیا تو اس نے کہنا ادھر بھی پول ڈال دو. عزیز صاحب ایک اور بہت ہی کیوٹ اور انٹرسٹنگ تصویر. یہ لیں. ہیلو, وہ دیکھو کسی نے شیر تو کے سوکھنے ڈالا ہوا ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے شو کر کے تھکا ہوا ہے بیچارہ. اب میں اتنا بھی شیر نہیں ہوں یار. بہت اچھے بھائی جی, غور کریں یہ نا, اس نے ٹائی نہیں لگائی ہوئی, گیلس لگائے ہوئے ہیں, وہ نیچے آئے ہوئے ہیں. عزیز صاحب دیکھیں کہ گاڑی کی حفاظت اس بندے نے کیسے کی ہے. دکھائیں. یہ لیں. واہ جی واہ, یہ گاڑی ہے یا کسی غریب کا کوارٹر ہے؟ آٹے والی پیٹیوں کو اس طرح کی جندریاں لگائی جاتی ہیں نہ. ویسے اس گڈی میں ہے کیا جو اس نے تالا لگایا ہو؟ یا میرا خیال ہے اس بھائی صاحب کی بیگم جو ہے نا, وہ اس گاڑی پہ شاپنگ کرنے جانا چاہتی ہے, اس نے تالا لگا کے چابی کھو میں پھینک دی. اب عزیز صاحب بہت مزے کی ایک ویڈیو, یہ دیکھیں. بہت اچھے, شاباشی. یہ تو لگتا ہے بچوں کا کلاس فیلو ہے بہت. وہ تو دیکھو یہ رہا. بالکل. یہ تینوں جاپانی تو نہیں ہے؟ نہیں. جاپانی اس طرح سلام دعا کرتے ہیں نا, ڈنکشن ڈنکشن ڈنکشن. بچے اس سے پوچھ رہے ہیں حلالون ہے حلالون ہے حلالون ہے, وہ بھی آگے سے کہہ رہے ہیں ہاں اللہ کا حکم ہے, میں نے حلال ہی ہونا ہے حلالون ہے حلالون ہے. بعد میں اس نے کہا حلال ہونے کا مجھے کوئی افسوس نہیں, وہ تو میں خوشی سے ہوتا ہوں. تو کس بات کا ہے کہ سردی پڑی ہے اور آپ نے مجھے سارا فریج میں رکھ لینا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. یار جنید باتیں شاتیں تو ہوتی رہتی ہیں, ڈسکشنیں بھی چلتی رہتی ہیں. آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, چند دوست, علم دوست لوگ تھے بیٹھے ہوئے, اور ہم ایک علمی اور ادبی سی محفل لگائی ہوئی تھی. ہم نے باتیں ہو رہی تھی علم کی, ادب کی, اور مختلف لوگ بتا رہے تھے علم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ نہیں کیلا جو ہے اس کا سارا چھلکا اتار کے بیچ میں سے پکڑ کے کھانا چاہیے. کوئی کہہ رہا تھا نہیں اسے آدھا چھیلنا چاہیے, نیچے سے پکڑ کے تو کھاتے رہنا چاہیے پھر اور چھیل لیں. اس طرح کا علم ہم ایک دوسرے کو بانٹ رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ اخروٹ سدھا رکھ کے اوپر تھوڑی مارے تو سارے چھلکے ایسے ایسے ہو جاتے ہیں. کوئی کہہ رہا تھا نہیں
لٹا کے اوپر تھوڑی مارنے سے چونکہ اس کے بہت جتنے بھی انسانیت کے برننگ ایشوز ہیں مطلب بغیر ٹوٹے چلغوزہ چھیلنا جتنے ہاں یہ موضوع ویسے نہیں آیا. چلو اگلی نشست میں یہ بھی ڈسکس کریں گے. انسان نے جن جن وجوہات پہ ترقی کی ہے وہ ساری ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو ہمارا ایک بڑا دانشور دوست ہے اسلم بیلچا, وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. بیلچا کہنے لگا کہ یہ چونکہ کیلے کی محفل ہے تو اس میں صرف کیلے کے چھلکے کے متعلق ہی ڈسکس ہونی چاہیے. میں نے کہا میری بات سنو بیوقوف, ایویں اس محفل کو بنانا ریپبلک نہ بناؤ. میں نے وہ عمران خان کے منہ سے سنا تھا. تو وہ بیلچا مجھے کہنے لگا کہ بیوقوف, بنانا کا کیلے کا بنانا ریپبلک سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اور چیز ہے بنانا ریپبلک جو ہے. وہ بیلچا ہے سمجھدار آدمی, اس کی ریڈیو ٹھیک کرنے کی دکان ہے. یہ جو ہم بند ریڈیو نہ چل رہا ہو تو تفا مار کے چلا لیتے ہیں نا, یہ پہلی دفعہ بیلچے نے تجربہ کیا تھا. اچھا ہاں تو میں شرمندہ سا ہو کے چیم گیا. میں نے کہا یار پتہ نہیں ٹھیک ہی نہ کہہ رہا ہوں, یہ بنانا ریپبلک ہے کیا, اس کا واقعی کو کیلے سے تعلق نہیں ہوتا. بیلچے نے اور کیا بتایا تھا بنانا ریپبلک کس کو کہتے ہیں؟ کہتا ہے جی کہ یہ ایک وہ ملک ہوتا ہے جہاں پہ, یا وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کوئی قانون شنون نہ ہو, جہاں پہ غیر قانونی کام ہی سارے چل رہے ہوں, کوئی قانون کا خیال ہی نہ کرے, لا اینڈ آرڈر جہاں پہ زیرو ہو, اسے بنانا ریپبلک ہے. یہ بات تو اس کی 100% ٹھیک ہے کہ بنانا ریپبلک. تو پھر اس کا نام کیوں بنانا ریپبلک رکھا ہوا ہے یار؟ بنانا بیچ میں آتا ہے تو میں نے یہ کر کیا نا, میں کوئی جاہل بندہ تو نہیں. یہ غلط ہے کہ بنانا ریپبلک کا کیلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیلے سے تو تعلق ہے بنانا ریپبلک کا. ہاں وہی تو میں کہہ رہا تھا اسے. میں نے کہا یار تم مجھے ان پڑھ سمجھتے ہو, مجھے بنانا کے سپیلنگ بھی آتی ہیں, BA نون اے بنانا بنتا ہے. بنانا ریپبلک کی اصطلاح سب سے پہلے امریکہ کا ایک ناول نگار تھا او ہینری, وہ بینک ڈیفالٹر ہونے کے بعد سنا تو صحیح, بڑی دلچسپ سٹوری ہے اس کی بھی. او ہینری نامی جو ناول نگار تھا وہ بینک ڈیفالٹر ہونے کے بعد امریکہ سے ہونڈوراس چلا گیا تھا. ہونڈوراس کے جب اس نے حالات دیکھے, وہاں پہ خانہ جنگی, نام او ہینری ہو اوپر سے ہونڈوراس چلا گیا, خجل خرابی ہے نا. اس نے پھر ایک ناول لکھا تھا جس میں اس نے ہونڈوراس کے لیے پہلی بار بنانا ریپبلک کی اصطلاح استعمال کی تھی. اس کے بعد گوٹےمالا کے لیے بھی یہ اصطلاح استعمال ہوئی. اس کے بعد کئی ایسے افریقی ملکوں اور لاطینی امریکہ کے ممالک کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی گئی تھی جہاں جہاں پہ قانون کی بالادستی نہیں رہی تھی, یا چھوٹے چھوٹے جو ملیشیاز تھے وہ بن گئے تھے, قانون کی حکمرانی ختم ہو گئی, ان ملکوں کے لیے بنانا ریپبلک کی اصطلاح استعمال کی گئی. اور وہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے ہاں جہاں تک میری یادداشت میرا ساتھ دیتی ہے, سابق پریزیڈنٹ مشرف نے امریکہ میں غالباً جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کو بنانا ریپبلک نہ سمجھا جائے. اس وقت تک کچھ بہت ہی کم لوگوں کو پتا تھا کہ بنانا ریپبلک کیا ہوتی ہے. پھر عمران خان نے تواتر کے ساتھ یہ اصطلاح استعمال کی ہے, اور کسی ایک دو جگہ پہ میں نے سنا بھی تھا کہ انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی تھی. لیکن بنانا ریپبلک سب سے پہلے ان دو ملکوں کے لیے اس لیے استعمال کی گئی تھی کہ ہونڈوراس اور گوٹےمالا میں بہت کثرت کے ساتھ کیلے کی کاشت کی جاتی تھی. اچھا. پھر 19ویں صدی کے آخر یا 20ویں صدی کے اوائل میں ایک امریکی بحری جہاز کا کپتان گوٹےمالا پہنچتا ہے اور وہاں سے تھوڑے سے کیلے لے کر واپس امریکہ جاتا ہے اور وہاں پہ وہ فروخت کر دیتا ہے. وہاں پہ کیلے امریکہ میں بوسٹن میں خاص طور پر اس قدر مقبول ہوتے ہیں کہ ہاتھوں ہاتھ بک جاتے ہیں, اور منافع بھی اس قدر یعنی لاجواب, ناقابل یقین کہ 1000% سے زیادہ منافع ہونے لگا. 1913 میں امریکہ میں جو 1 درجن کیلے تھے وہ 2 سینٹ میں آ جاتے تھے, یعنی موج لگ گئی. اور جب اتنے سستے کیلے ان دو ملکوں سے امریکہ میں پہنچنے شروع ہوئے تو 3 بڑی کمپنیز کے درمیان جنگ شروع ہو گئی. ان لوگوں نے ہونڈوراس اور گوٹےمالا میں ہزاروں ایکڑ اراضی پر قبضہ کر لیا, ان کو خریدنا شروع کر دیا اور وہاں پر کیلے کی کاشت شروع کر دی. اچھا. اب یہاں تک تو بات ہضم ہوتی ہے, ٹھیک تھا, ایک تجارتی طریقہ تھا. اس کے بعد جو بالکل ایسٹ انڈیا کمپنی والا حساب, بالکل ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح جو ہمارے ساتھ ہوا تھا, پھر آہستہ آہستہ ان امریکی کمپنیوں نے وہاں کی حکومتوں کی اگاڑ پچھاڑ شروع کر دی.
اور وہاں سے ملیشیاز منگوائیں, کرائے پہ لڑنے والی جو فوجیں ہیں امریکہ سے وہ امپورٹ کی گئیں ہونڈوراس میں, اور وہاں کی حکومت کا تختہ الٹا گیا, اور غالباً 1915 یا 1920 کے قریب گوئٹے مالا کی جو حکومت تھی, وہاں کا جو صدر تھا اس کو روس نواز قرار دے کر وہاں کی حکومت کا پٹڑا کر دیا گیا, اور ان دونوں ملکوں میں پھر ایسی وہاں پہ بدامنی شروع ہوئی, انارکی شروع ہوئی, لا لیسنس کا ایک ایسا دور شروع ہوا جو ہونڈوراس میں تو کم از کم آج تک ختم نہیں ہوا. یعنی آج بھی ہونڈوراس کی حالت اس حوالے سے بہت پتلی ہے. یعنی امریکہ ادھر سے کیلے لینے گیا اور ملکوں کا بیڑا گرک کر گیا. ہاں نہیں, مگر یہ پاکستان بنانا ریپبلک کیسے ہو گیا؟ پاکستان ویسے آپس کی بات ہے, بتانا نہ کسی کو. پاکستان ہونڈوراس یعنی بنانا ریپبلک سے بھی بری ریاست بن چکا ہے. یعنی جتنے کرائٹیریاز ہیں تم دیکھ لو نا, جتنے پیرامیٹرز ہیں. ایک منٹ ہے, کیا کہہ رہے ہیں یار؟ جی, لالسنس کے حوالے سے بھی, قانون کی بالادستی اور حکمرانی کے حوالے سے بھی. تمہیں یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں بنو جیل ٹوٹی تھی, سینکڑوں قیدی رہا کروا لیے گئے تھے. انہی دنوں میں وہاں پہ ہونڈوراس میں بھی ایگزیکٹلی یہی واقعہ پیش آیا تھا کہ اپنے مخالفین کو جیل کے اندر مروا دیا گیا تھا, اور مرنے والوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی تھی. چلو یہ تو لالیسنس ہو گئی. دوسری طرف تم دیکھ لو کہ جتنے اکانومی کے پیرامیٹرز ہیں, یعنی ہونڈوراس جو ہے وہ فی کس آمدنی کے لحاظ سے دنیا بھر میں 159ویں نمبر پر ہے, اور پاکستان کتنے میں؟ 174ویں. امان سے جی, ہونڈوراس میں بے روزگاری کی شرح 4.8 ہے, اور پاکستان میں 5.6. ہونڈوراس کے جو غیر ملکی قرضے ہیں وہ پاکستان کی نسبت نصف ہیں. اور سنو تو صحیح, اور ہونڈوراس میں جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 17.3% ہے, اور پاکستان میں کتنی؟ پاکستان میں بعض اعداد و شمار کے مطابق 9% ہے, اور بعض اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 12.5% ہے. یعنی ہونڈوراس سے کہیں کم. ہائے ہائے ہائے, یعنی ہم بنانا ریپبلک کی بجائے چھلے یا بنانا ریپبلک بن گئے. اب تم جو مرضی کہہ لو, بہرحال حالت یہی ہے. توبہ. ناظرین, یہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں پاکستانی عوام کی اکثریت, یعنی غریبوں کا نمائندہ ہمارا فیکا. چلو, غریبوں کا نمائندہ نہیں ہوتا, عوام کا نمائندہ ہوتا ہے. غریبوں کا تو میری اماں کہتی ہے اللہ ہی ہوتا ہے. اللہ سن لے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میرے غریبوں کا رولا ہی ہوتا ہے. اچھا, تم کیا سمجھتے ہو کہ غریبوں کا رولا کیا ہوتا ہے؟ غریبوں کا آج کل تو کوئی رولا نہیں ہے. اب تو الیکشن آ گئے ہیں نا, تو اب تو ملک اور ریوی میرے ساتھ کٹ کٹ کے سلامیں لیتے ہیں, اور حاجی نعمت بھی سلام لے کے مجھے پوچھتا ہے سنافی کیا ٹھیک ہے, آرڈر کارڈ کوئی چھاڑے لے کر. تو ملک اور حاجی نعمت الیکشن لڑ رہے ہیں؟ نہیں, یہ خود نہیں الیکشن لڑ رہے, یہ ہمارے محلے کے لیڈر ہیں. اچھا, یہ ووٹ دلواندے ہیں سارے محلے کا, اچھا, اپنی گڈیاں لے کے جا کے. پہلے حاجی وڈی پارٹی میں تھا نا, اب حاجی نعمت وڈی پارٹی میں چلا گیا. حاجی پہلے ایک اور پارٹی میں چلا گیا تھا, تو اب حاجی والی پارٹی جو ہے اس میں نعمت چلا گیا, نعمت والی پارٹی میں حاجی آ گیا, حاجی اس پارٹی میں چلا. مجھے نہیں پتا یار, کبھی وہ اس پارٹی سے چلا جاتا ہے, کبھی وہ کسی اور پارٹی میں چلا جاتا ہے. میں نے کہا حاجی نعمت کو, میں کہا اللہ دا واسطہ دے پارٹی تے رکھو, یاد دے رہے, بعد میں پھر لڑتے ہو کہ ہمیں کیوں نہیں ووٹ دیا. حاجی نعمت ویسے ہے تیج بندہ. اچھا, اس نے مجھے پچھلے ہفتے 100 روپیہ دیا تھا. اچھا, کہتا یہ ٹرانسفارمر والے وڈے کھمبے دے ہوتے چڑھ کے بینر لا کے آ. اچھا, میں نے پھر ادھر بینر لگانے گیا نا, تو ادھر ملکونی کے بندے کھڑے تھے. کہتا تو ادھر بینر لانے ہیں, میں کہتا تھی 100 دیو تے ایڈا چھوٹی کہ تو ڈالا دی. اماں نے مینوں پینٹی بھی لگائی تھی. اچھا, کہتی اتریا ٹرانسفارمر والے کھمبے دے ہوتے چڑھ گیا ہویا تھی, ادھر سے اگر کرنٹ پڑ جاتی تے انہیں سانو کی دینا ہے. میں کہا 100 روپیہ.
آج نعمت کا پچھلی دفعہ انتخابی نشان کیلا تھا. اچھا تو ہم نے بڑے کیلے گائے تھے. روز ہی ادھر کیلے کہتا تھا کھاؤ جنہیں مرضی موجاں کرو. اس دفعہ اس کا انتخابی نشان تالا ہے. اچھا تالے جا کی کرنا ہے. صحیح. حاجی نعمت ہے بڑا تیز. چھانی اور آندھی دادی مر گئی تھی نا تو اس وقت افسوس کرنے نہیں آیا. سال پہلے مری تھی. اچھا اب الیکشن آ گئی ہے نا تو اب آ گیا ہے ان کے گھر. اچھا کہتا ہے جی تہاڈی دادی مر گئی سی دعا کرو. چھانے دا ابا کہندا سال پہلے مری سی ادو تو آیا نہیں ہوں تے دادے نے دوجا بیاہ کر لی. چھانے دا ابا کہندا ہوں تے دوجی مرن والی ہو گئی ہے تو پہلی تے دعا منگن آ گئی ہے. اتنا تیز. ملک ہوری بھی بڑی شے ہے. ان کو پتا چلیا نا تو وہ اب سارے ملے کو سناتے پھرتے ہیں آج نعمت نے یہ کی. ملک بھی بڑی شے ہے. پہلے اس کے گھر لسی لینے جاتا تھا نا میں تو آگے سے باتیں کرتا تھا. کہتا ہوں کہ جن کو لسی میری ماں جیسے نلکا لگایا ہے. جتنا گوت ہے دہی اتنی ہی لسی بننی ہے. چل تو کوئی نہیں ہے. اب لسی میں پانی ڈالتے جاتے ہیں اور سب کو دیتے جاتے ہیں. مجھے کہتا لو جناب تو اڈیاں اپنیاں مجانے. میں کہا کھول کے دے دیو پھر اسی اپنے گھر بن لیں گے. آگے سے ہل چلے لگ گیا. کہتا مچھ گڑیا لگڑیا کر. کہتا مجھ میں تینوں دے دیا تو آڈے کول تے اپنے کھان نو پیسے نہیں تے مجھ نو پٹھے کتھوں کھواؤ گے. میں کہا تو دے دے اسی الو دے پٹھے کھوا لیں گے. اچھا ویکی اب بتاؤ ووٹ کس کو دینا ہے؟ ہم نے ہاں بتانا نا ملکونیوں کو. اچھا ہم نے ووٹ حاجی نعمت کو دے دینا. وہ جس کو مرضی ڈال لے. وہ کہتا تھا کہ پرچی لا کے مجھے دینا. ابا کہتا ہے کہ تمہیں پکڑا دوں گا جس کو مرضی ڈال دینا. ابے نے حاجی نعمت کے پیسے بھی دینے ہیں نا. کیوں؟ یہ جب پچھلے دفعہ بارشیں نہیں ہوئی پہلے 2 مہینے اس وقت ہماری چھت گر گئی تھی. ہاں بتایا تھا فیکے آپ نے. مالک مکان میں کہتا تھا خود ہی ڈالو چھت ایسی کی کریے. ہم مکان بدلنے لگے تو دوسرا مکان والا 25,000 منگتا تھا ایڈوانس. اب نے کیا کہ پھر اس کی چھت ٹھیک کرا لیتے ہیں. پھر حاجی نعمت سے 15,000 روپیہ لیا تھا داڑا. ہاں اب نے کہا کہ مجھے عید کا ملنا ہے نا جب چھوٹی عید سے پہلے گر گئی تھی نا تو اب نے کیا کہ چھوٹی عید پہ مجھے بونس ملے گا. رفیقے کو بھی تو واپس کریں گے تمہیں پیسے. تو بونس ہی نہیں دیا اس نے. وہ جو فیکٹری والا جی فیکٹریاں ہی بند ہو گئی تو نعمت آ کے کہتا ہے پیسے دیو. تسی کیا سی عید بعد فوراً پیسے دے دیاں گے. تو ابا کہتا ہے ساڑی چھت ڈگ پہ ہی جناب تاں تاڑے کو لے ہن اسی کو جو لینے ہن. کہتا چھت تیرے تو لینا ڈگی دے پیسے. امام چڑی رونے لگ گئی. اس نے کہا کہ حاجی صاحب اللہ کو لو خیر منگو دے دیاں گے پیسے نے تو دے دینے نے اسی کتے جانا ہے. پیسے دیاں گئی تو جان چھوٹنی ہے نا ساڑی. تو آگے سے کہتا ہے کہ پیسے دے دے میں نہیں تے پھر تیرے بندے نو اندر ڈک چھڑنے لے کے. تو ابا کہتا ہے کہ نہ بہت چپ کر جا. ابے نے بھی اماں کو ہی گالیاں نکال دی. تو اتنا تیز اب الیکشن آ گئی ہے نا تو اب آ کے روز ہی اماں کو کہتا بہن میری ہے کوئی گل نہیں دے دینا جدوں میں پیسے آن گے تو ساڈی بہن ہے. لو جی لو پہلے بہن دی گلی تو بیچی کرتی تھی تو ہن الیکشن آ گئے تو ہن تو ساڈی بہن ہے. اچھا اب نہیں پیسے مانگتا؟ نہیں اب تو کہتا ہے کہ کوئی گل نہیں جی کوئی گل نہیں. تہاڈا مکان ساڈا مکان ہے ساڈا مکان تہاڈا مکان ہے. میں کہا پھر تسی ادھر شفٹ ہو جاؤ اسی ادھر ٹر جانے. اور ایڈا وڈا ٹیڈ ہلا ہلا کے ہچن لگ پیا. جب ہنستا ہے نا تو ساڑا ہلتا ہے. وہ ایسے لگتا ہے 7 ڈبٹی حاجی ہے. تم ووٹ کس پارٹی کو دو گے؟
ہمیں کیا پتا کس پارٹی کو دینے ہیں ووٹ. ہم تو حاجی نعمت اللہ کو یا وہ جو ملکوں نہیں ہیں ان کو ہی ووٹ دیتے ہیں. وہ آگے پتہ نہیں کیڑی پارٹی کو دے دیتے ہیں. ہمیں تو ان سے ہی واسطے پڑتے ہیں. اچھا بڑے دونوں شہ ہیں یہ. ان دونوں میں سے کون اچھا ہے؟ اور یہ دونوں تو الیکشنوں دے نیڑے چنگے بن جاندے نے تے الیکشن گزر جائیں تو پھر وہی سیاپا. جس طرح توپ نہیں سڑتی ہے تو بڑی ودیا لگتی ہے. سردی لنگ جائے تو پھر چبن لگ پہنی. ان کا یہ حساب ہے. اب الیکشن آئے ہوئے ہیں نا تو اب یہ جو ہے ملک میرے ابے کو پچھلے الیکشن میں بھی اپنی گڈی دے وچ بٹھا کے لے کے گیا تھا. اچھا کہتا پاجی میرے نہ لاؤ تسی جناب بچے ویگنے چ بندے نے تسی میرے نہ لاؤ پاجی. پاجی ادھر آؤ ادھر آؤ. اتنا تیز ہے تو جب الیکشن گزر گئے نا تو ایک دن میرے ابے نے ویسے پیار سے اس کی گڈی کے اوپر اپنے موڈے سے کپڑا اتار کے اپنا تو مارا تو اندر سے آ کے گالیاں دینے لگ گیا. کہتا 60-70 لاکھ دی گڈی ہے تے گندا کپڑا اپنا مارن دیا ہوئے ہوتے. ابا کہتا ہے جناب ملک جی میں اس کپڑے نال اپنا منہ بھی صاف کرنا منہ تے بھی پھیرنا وا صاف کپڑے جناب. کہتا تیرا منہ 70 لاکھ دے اتنا شاہی ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے حسب حال. خوش رہیں خوش رکھیں. اللہ حافظ.